بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 20واں لیکچر ہے الحمدللہ۔ سورۃ الفلق اور ایک مبارک حدیث۔ اللہم انی اسألک فہم النبیین وحفظ المرسلین والملائکة المقربین۔ اللہم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورة الفلق۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں۔ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اسی لیے یہی ترجمہ ہوگا، میں پناہ میں آتا ہوں۔ بے ربی، رب کی، الفلق، صبح۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں۔ الفلق کسے کہتے ہیں؟ الفلق صبح کو کہتے ہیں۔ فلق کا اصل معنی ہے پھاڑنا، چیرنا۔ چونکہ رات کو چیر کے صبح ہوتی ہے، اسی لیے صبح کو الفلق کہا گیا۔ مخلوق کو بھی کہتے ہیں، اور بھی تفسیریں ہیں اس کی۔ جہنم میں ایک کنواں ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ بہرحال، من شر ما خلق، من سے، شری شر، ما وہ جو، خلق اللہ نے پیدا کی، رب نے پیدا کی، اس نے پیدا کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ شر کسے کہتے ہیں؟ شر برائی کو کہتے ہیں، اردو میں شر بھی استعمال کرتے ہیں۔ جس چیز سے سب کو نفرت ہو، ناپسندیدگی ہو، اس کو کہتے ہیں شر۔ جمع آتی ہے شرور۔ خلق ہم نے پڑھا، ذهب، خرج، اب دیکھیں یہاں پر خلق، واحد مذکر غائب، پیدا کرنا، بنانا۔ خلق یخلق خلقا وخلقتا۔
ومن شر غاسق اذا وقب، و اور من سے شر شر غاسق اندھیرا، اذا جب وقب چھا جائے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ غاسق شر تو پہلے آ گیا تھا، کیسے کہتے ہیں غاسق؟ تاریک رات کو کہتے ہیں، ایکلپس ہونے کی وجہ سے، گرہن لگنے کی وجہ سے چاند کا بے نور ہو جانا، اس وقت رات زیادہ تاریک ہوتی ہے، چاند کی روشنی نہیں ہوتی۔ اذا وقب جب وہ تاریکی، جب وہ اندھیرا پھیل جائے، وقابہ خلقہ کی طرح، داخل ہونا، چھا جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ پکڑ کر چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تعوذی باللہ من شر ھذا فإنہ لغاسق اذا وقب۔ تو یہ پناہ کے لیے یہاں پر بھی الفاظ ہیں۔ رات میں آنے والی مصیبتوں سے بچاؤ بہت دشوار ہوتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے، دن میں پھر بھی ایک گناہ آسان ہوتا ہے، رات میں چھاپا پڑ جائے، رات میں چوری ہو جائے، رات میں ڈاکہ پڑ جائے، رات میں دشمن آ جائے، شب خون مارے، بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور تاریک راتوں میں تو اور زیادہ۔ تو اس کے جو بھی شرور ہوتے ہیں ان سے پناہ مانگی گئی۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ومن اور سے شر شر النفاثات بہت زیادہ پھونکنے والیاں، پھونکے مارنے والیاں، فی میں العقد گرہیں، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گرہوں میں پھونک مارتی ہیں یا پھونکے مارتی ہیں۔ النفاثات نفس سے کہتے ہیں ایسا پھونکنا جس میں ہلکا سا تھوک بھی شامل ہو، تھتکارنا جسے کہتے ہیں نا، تھتکارنا۔ تو جب دم کیا جاتا ہے تو ایسے ہی دم کیا جاتا ہے، صرف پھونکے نہیں ماری جاتی، اس پھونک کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے کہ تھوڑے سے تھوک کے اجزاء بھی اس میں چلے جائیں، اسے کہتے ہیں تھتکارنا۔ نفس پھونک مارنے کو کہتے ہیں، یہ اس میں مبالغہ ہے، جو یہ کام زیادہ کرتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاسات، نفاستن سے ہے، یہ بہت زیادہ خوب دم کرنے والیاں، خوب زیادہ پھونکے مارنے والیاں، گرہوں میں پھونکے مارنے والی عورت، پھونکنے والی عورتیں کون ہوتی ہیں؟ وہ اس سے مراد جادوگرنیاں ہیں جو جادو کے لیے یہ کام کرتی ہیں، یہ نہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے کسی کو دم کیا تو اس میں شامل ہو گئے۔ العقد اس میں جمع ہے اور اس کا واحد ہے عقدتن۔ عقدہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں عقدہ کشائی، عقدہ کسے کہتے ہیں؟ گرہ کو کہتے ہیں۔
آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب جادو وغیرہ کے اس طرح کے خراب اعمال ہوتے ہیں تو اس طرح کی کچھ حرکتیں کرتے ہیں وہ لوگ، گرہ لگاتے ہیں، کچھ پڑھ کے اس پر دم کرتے ہیں، پھونکتے ہیں، جادو کے اعمال میں سے ایک۔ تو جو بھی ایسا کرتا ہے ان کے شرور سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حسد کرنے والا، حاسد حسد کرنے والا، اذا جب حسد وہ حسد کرے، وہی ہے جیسے آپ نے پڑھا خلق، وقب، حسد، خرج، ذهب، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حاسد، حسد کرنے والا اس میں فاعل ہے، ہونسنا بھی کہتے ہیں اسے، ہونس کسے کہتے ہیں؟ بیر کو کہتے ہیں، جلن کو کہتے ہیں، حسد کو کہتے ہیں، بدخواہی کرنا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ برا چاہنا، کسی کا اچھا نہ چاہنا، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، آگے ہے دیکھیں۔ حسد فعل ہے، حسد کرنا اس کا معنی ہے۔ جو نعمت کا مستحق ہوتا ہے نا، یعنی جس کو نعمت ملنی چاہیے، اس کو نعمت ملی، اس کو فائدہ ہوا، اس کو بھلا ہوا، اس کے بھلے پر کسی کو تکلیف ہو، اچھا نہ لگے، اور وہ یہ خواہش بھی کرے کہ اس کی وہ جو نعمت اس کو ملی بھی ہے، اس کو جو بھلا ہوا ہے وہ اس سے ختم ہو جائے، چھن جائے، اس کی آرزو کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ ایک اور حسد بھی ہوتا ہے جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہائے کاش مجھے یہ ملتا، اس کی تو بڑی قسمت ہے، کتنا اچھا مرتبہ، کتنی بھلائی سے ملی ہے، لیکن اس کے اندر اس سے تکلیف کا اظہار نہیں ہے، نہ ہی وہ نعمت اس سے چھن جانے کی تمنا ہے، بلکہ صرف یہ خواہش ہے کہ وہ مجھے بھی مل جاتی، اور اس کی قسمت پر تعجب کا اظہار ہے۔ اس طرح کے حسد کو رشک کہتے ہیں، اور عربی میں اسے قطہ کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ یہ والا جو حسد یہاں پر موجود ہے، یہ ناپسندیدہ ہے اور وہ جائز ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اکٹھی نازل ہوئیں ایک ساتھ۔ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے، شان نزول کا مطلب بیک گراؤنڈ، کس وجہ سے کون سی آیت یا کون سی صورت نازل ہوئی۔ کبھی کبھی ایک ایک آیت کا شان نزول ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک ایک لفظ کا شان نزول ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پوری ایک صورت کا ایک شان نزول ہوتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ کے ایک یہودی نے، جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے جادو کروا دیا تھا۔ نفاسات جو آیا نا، خاص طور پر مؤنث، اسی لیے اب جادو کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ کیا ہوتا تھا؟ بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایک کام فرما لیتے اور آپ کے ذہن میں یہ ہوتا کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا، یہ جادو کا اثر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو خواب میں فرشتے آئے، دو فرشتے، ایک حضور کے سر کی جانب بیٹھ گیا اور ایک حضور کے پاؤں کی جانب بیٹھ گیا۔ سرانے والے نے جو پاؤں کی طرف تھا اس سے باتیں کی، دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی، کنورزیشن ہوئی۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتا دی گئیں۔
سوال جواب آپس میں کر رہے ہیں لیکن بتا دیا گیا، مکالمہ ہوا دونوں کا۔ تو سرانے والا جو فرشتہ تھا اس نے دوسرا جو فرشتہ تھا پاؤں کی طرف بیٹھا ہوا اس سے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا آپ پر جادو کی ہوا ہے۔ مطلب یہاں پر حضور کو پتہ چل گیا نا کہ پریشانی کیا ہے، جادو ہے۔ پھر اس نے پوچھا کس نے کروایا؟ تو اس نے جواب دیا لبید بن عاصم یہودی نے۔ تو پتہ چل گیا نا کس نے کروایا۔ پھر اس نے پوچھا کس چیز پر کرایا ہے؟ اب اس نے تفصیل بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کنگھی مبارک سے بال سنوارا کرتے تھے اس کنگھی کے کچھ دندانے لیے اور ایک رسی بھی لی، اور اس رسی میں 11 گرہیں لگائی اور ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی، اور اس کا جو بھی تھا جادو جو بھی پھونکنا کرنا تھا اس کے اوپر وہ کر دیا۔ پھر اس کو کیا کیا، کھجور کا پھل ہوتا ہے، کھجور کا پھل مطلب کھجور، آپ نے دیکھا ہوگا کھجور جب درخت پر لگا ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کا ہوتا ہے، اس کے اوپر کھجور لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا غلاف لیا اس نے اور اس کے اندر اسے رکھا اور ایک کنویں میں اسے ڈال دیا، اور اس کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا، یعنی ایک پتھر کے نیچے اسے رکھ دیا اس چیز کو۔ کنویں کا نام کیا تھا؟ عربی زبان میں کنویں کو کہتے ہیں بئر، بئر، اور آسانی کے لیے کہتے ہیں بیر، بیر ذروان یا بئر ذروان۔ ساری باتیں پتہ چل گئی حضور کو، خواب سے نیند سے بیدار ہوئے تو سیدھے صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر اس پتھر کو ہٹوایا تو نیچے یہی سب چیز رکھی ہوئی تھی جو خواب میں بتایا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اچھا، یہ جو آیتیں ہیں یہ جو دونوں صورتیں ہیں ان کی آیتیں کل ملا کر 11 ہیں، اور یہاں پر اس نے جو گرہیں لگائی تھی وہ بھی 11 تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، اس گرہ کو کھولتے جاتے۔ ایسا محسوس ہوتا انہیں کہ جیسے جسم سے بوجھ اتر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ساری آیتیں پڑھ کر ساری گرہ کھول دی، 11 آیتیں 11 گرہیں۔ تو یہ ہے اس کا پس منظر۔ اب بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں بتایا تھا، کہیں لوگ اس کو قتل نہ کرتے ہیں وغیرہ، ظاہر سی بات ہے رحمت للعالمین ہے۔ ہمیں بھی یہ جو 2 صورتیں ہیں صبح و شام پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس طرح کے شرور سے محفوظ رہ سکیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، خود ان دونوں صورتوں کو حضور پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور ان کو اپنے جسم پر مل لیتے تھے۔ آخری عمر میں جب حلالت تھی، تکلیف تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ 2 صورتیں پڑھا کرتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر پھونک دیتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ جسم پر مل لیتے تھے۔ اب انہوں نے، حضرت عائشہ نے یہ بھی بتایا کہ خود وہ ہاتھ کیوں نہیں پھیرتی تھی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ دم کر کے ہاتھ اس لیے بھی نہیں پھیرتی تھی کیونکہ جو برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے وہ میرے ہاتھوں میں کہاں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا اس کا مختصر سا خلاصہ۔ واو، انٹرسٹنگ تھا یہ، میں نے پہلے سنا ہوا تھا لیکن ڈیٹیل میں بتایا آپ نے۔ جی اگر آپ کو اچھا لگا تو اللہ کا شکر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ذہن میں رکھیں، نوٹ کریں، آگے پھیلائیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ نہ جاننے والے جانیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سن لو اور پھر باری باری سے پڑھنا۔
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. کون پڑھنا چاہے گا؟ السلام علیکم سر، میں پڑھ دوں؟ ارے آپ کے علاوہ سارے سب سوتے ہیں کیا یہاں پہ؟ وعلیکم السلام. پتہ نہیں، میں انتظار کرتی ہوں کہ کوئی کہے، کوئی جب نہیں کہتا پھر میں کہہ دیتی ہوں. جی جی شکریہ شکریہ. ذرا دیکھتے ہیں اگر کوئی نہیں ہے تو پڑھتے ہیں. پھر آپ جی. کیا ہوا اتنا سب میں پڑھ کہنے کے لیتی ہوں. باوجود بھی؟ جی پڑھیے گا. سر میں پڑھوں؟ جی جی پڑھیے گا. عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. طبیعت ٹھیک ہے؟ کون ہے آپ؟ نام آپ کیا ہے؟ اچھا اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. اور کوئی ہے؟ لا الہ الا اللہ. عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بہت خوب. ضیق ہے وہ، استغ نہیں ہے، استغ ہے. استغفار. اچھا بھائی جی ترجمہ سر. دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ، بڑے مفسر، حضور کے چچا زاد بھائی، حضور کے پسندیدہ صحابہ میں سے ایک، جلیل القدر صحابی، رئیس المفسرین. یہاں پر رضی اللہ عنہ نہیں ہے، عنہما ہے، کیونکہ ان کے والد بھی صحابی تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا، اور ان کے بیٹے عبداللہ بھی صحابی تھے رضی اللہ عنہ. آئندہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو، استغفار نہیں پڑھنا، یہ استغفار ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم استفسار کہتے ہیں، استفسار تو نہیں کہتے. استفسار، اسی طرح استخارہ، استخارہ تو نہیں کہتے. ہے کیا کوئی آپ لوگوں میں؟ پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں. استغفار کو لازم کر لیا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا کیا ہوگا؟ اس کے فوائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دیں گے اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس استغفار کرنے والے کو وہم بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن شرط ایک یہی ہے، یہ والی،
یہ ساری نعمتیں تو سب کو چاہیے نا، اوئے ہوئے خوب زیادہ مال دولت چاہیے، ہر نعمت چاہیے، اور کہیں بھی اٹکنا نہیں ہے، بس سیدھے راستے نکل آئے اور کوئی غم تکلیف نہ ہو، ہے نا؟ سب کو چاہیے یہ، لیکن اس کے لیے یہ کرنا ہے استغفار، اور کیسا کرنا ہے؟ اس شرط کے ساتھ لازم کرنا ہے، اپنی روٹین کا حصہ بنا لینا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ جس طرح کھانا پینا نہیں چھوڑا جا سکتا، سانس لینا نہیں چھوڑا جا سکتا، اسی طرح استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی دنیا کا بندہ کہہ دیتا تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تو کون کہہ رہا ہے؟ ذرا دیکھو کون کہہ رہا ہے، ذرا دیکھو، رسول اللہ، رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ العربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کی کیا بات جھوٹ ہو سکتی ہے؟ ان کی بات میں اگر کوئی شک محسوس کرے تو کیا ہوگا؟ کفر کی حد تک پہنچتا ہے انسان۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام یاد نہیں آ رہا، بڑے امام گزرے ہیں، ان کے بیٹے نے ایک حدیث پڑھی تھی اور اس کے اندر کسی چیز کو استعمال کرنے سے شفا کی بات تھی، تو انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، یعنی دیکھتے ہیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ان کو فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا یا کچھ ہوا، صحیح سے یاد نہیں ہے، بس عبرت کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے والد سے کہا، بڑے محدث تھے، تو ان کے والد نے کہا کہ تم نے تجربہ کرنے کے لیے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو وہ کہتے ہیں تجربہ کرنے کے لیے کرو گے تو یہی ہوگا، یقین سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بات ہے۔ یہاں تجربے کیا کرو گے تم؟ یہاں پر یقین کے ساتھ عمل چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے ویسے ہی کیا یقین کے ساتھ، تو ان کو شفا مل گئی۔ جس کے پاس جتنا یقین ہوگا، یقین کامل ہوگا، اور وہ اتنا ہی اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ استغفار بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے۔ استغفار کے اوپر کہنا چاہوں تو دل بھی مچلتا ہے، زبان بھی بے چین ہوتی ہے۔ یہ ایک مختصر سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، آدم سے لے کر محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب استغفار کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، سب کے سب۔ کوئی ایک بھی ایسا نبی یا کوئی ایک بھی ایسا رسول نہیں ہے جو استغفار کرتے ہوئے، مغفرت مانگتے ہوئے آپ کو نہیں ملے گا، جبکہ ان سب کے بارے میں بتا دیا گیا تم سب معصوم ہو، تم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے بچا لیا ہے تم لوگوں کو۔ اور کہہ دیا گیا کہ اگلے پچھلے سب معاف، پھر بھی استغفار کر رہے ہیں۔ ایسی دولت ہے یہ، کیا کیا اس کے منافع، کیا کیا اس کے فائدے ہوں گے، کیا کیا اس کے اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات ہمیں دے گا، آپ سوچے، ہے نا؟ ہے یا نہیں ہے؟ جی سر۔ تو استغفار کیا کیجئے گا اور لازم کر لیجئے گا، بے شمار فائدے لوٹیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ مغفرت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، کیا لفظ ہے یہ مغفرت، اور رب بھی غفار ہے پھر، اوہو مغفرت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کر دے۔ دیکھو لزیمہ ہم نے پڑھا تھا، قدیمہ، اسی طرح لزیمہ لازم کر لینا، ضروری کر لینا، اپنے اوپر کوئی چیز فرض کر لینا، یا کسی کے اوپر کوئی چیز لازم کر دینا، فرض کر دینا، اس کے کہتے ہیں لزیمہ۔ ہم اردو میں لازم استعمال کرتے ہیں۔
باب السمیع، استغفار مغفرت مانگنے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز بتاتا ہوں میں، یہ جو ہے نا غین فا را، یہ حروف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اصلی ہیں، اس کا مطلب ہے معافی، اس کا مطلب ہے مغفرت، لیکن اس کے ساتھ اس کو اس وزن پہ ڈھال دیا جائے نا، یہ غین فا را کو استفعال استغفار کے وزن پر ایڈ کر دیا جائے تو یہ سین اور تا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، غین فا را طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، مغفرت چاہنا، مغفرت مانگنا، ٹھیک ہے، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، ڈھیروں دعائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مغفرت مانگنے میں گزر گئی ہے نا۔ جب انبیاء نے اس کو مانگنے میں تھکن محسوس نہیں کی اور حضور نے کہا کہ میں تو مانگتا ہی رہوں گا، تو پھر ہمیں کتنی اس کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ استغفار نہیں بولنا، استغفار۔ اور کچھ لوگ ایسے ان سے کہا جاتا ہے استغفار کرو تو بیچارے نادان ہوتے ہیں، وہ استغفار 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 کرتے ہیں، تو ان کو بتانا پڑتا ہے ارے یہ استغفار نہیں ہے، یہ تو اس کا نام ہے۔ آپ بہت سارے الفاظ ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، رب اغفر لی، مختلف قسم کے ہیں، ٹھیک ہے، اللہم انی اسألک المغفرہ، اللہم اغفر لی، کچھ بھی، یہ سارے اس طرح سے استغفار کیا جاتا ہے۔ میرا کرسر کہاں ہے؟ پھر غائب ہو گیا۔ ہم ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم من، یہ دیکھیں تشدید ہے نا، یہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہم من کسے کہتے ہیں؟ ہم من، غم کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ہموم۔ دیکھو ہم بھی ہے اور غم بھی ہے، غم تو غم ہے، کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، لیکن پتہ ہے ہم کون سے غم کو کہتے ہیں؟ ہم ایسے غم کو کہتے ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر گھلا گھلا کے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، ایسے خبیث غم کو ہم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا استغفار کرو، یہ ہم بھی دور ہو جائے گا، ایسے غم بھی دور ہو جائیں گے۔ فارجا، فرج کسے کہتے ہیں؟ فرج کہتے ہیں کشادگی کو، تنگی کی ضد ہے یہ فرج، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیا ہے یہاں پر؟ وَمِن كُلِّ هَمٍّ، ہر غم سے نجات، ہر غم سے کشادگی، یعنی جو غم آ کے دندناتے پھرتے ہیں ہمارے سامنے اور راستہ بند کر دیتے ہیں، ان سے نجات ملتی ہے، پھٹ جاتے ہیں وہ۔ اصل میں فا جیم کا معنی ہے پھٹنا، پھاڑنا، تو ان کو پھاڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ختم کر دیتے ہیں، چیر کے رکھ دیتے ہیں، ہٹو، یہ میرے مستغفرین میں سے ہے، یہ بندہ استغفار کرنے والوں میں سے ہے۔ ضیق کسے کہتے ہیں؟ تنگی کو کہتے ہیں، اور تنگی مطلب راستے بند ہیں تو اس کے لیے کوئی ایگزٹ چاہیے نا، مخرج، ایگزٹ کو کہتے ہیں، نکلنے کی راہ۔ یہاں پر ایک بات بتاؤں، یہ فارج پڑھنا، فارج را کے اوپر زبر کے ساتھ، کیونکہ را پر اگر جزم پڑھیں گے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ فارج کا معنی ہے کشادگی۔ رزاقہ دینا، عطا کرنا، رزق پہنچانا، کسے کہتے ہیں؟ رزق، دنیا جہاں کی ہر نعمت کو رزق کہتے ہیں، صرف مال یا کھانے پینے کو نہیں کہتے۔
دنیا جہاں کی ہر نعمت رزق ہے، تو وہ رزق اللہ تعالیٰ کیسے پہنچاتے ہیں؟ من حیث، اس حیثیت سے کہ، ایسی جگہ سے کہ لا یحتسب، انسان کی سوچ و خیال سے باہر ہوتی ہے وہ چیز، یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اچھا یہاں سے بھی مل سکتا تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق پہنچائیں گے۔ صرف ایک کام کرنا ہے اور اتنی بڑی بڑی دولتیں لوٹنی ہیں۔ استغفار کے ویسے تو بہت سارے فائدے ہیں۔ آخرت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے مغفرت مل جائے گی، اور کیا چاہیے آخرت میں؟ مغفرت مل گئی تو سیدھے عیش و عشرت میں زندگی گزارو ہمیشہ ہمیش کی، ہے نا؟ ایک مغفرت ہی ہے، وہی نہ ملے تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو سب کتنی بڑی چیز ہے یہ استغفار، اور دنیا کے فائدے بھی اتنے ہیں کہ بس انسان کو اسے لازم کرنے کی دیر ہے، پھر وہ خود دیکھتا جائے گا۔ نماز پابندی سے ہوں اور استغفار ہوں، درود شریف ہوں، اور مختصر سی چیزیں ہوں، بہت ساری نعمتیں لوٹ سکتا ہے انسان۔ کوئی سوال پوچھنا ہے آپ لوگوں سے؟ یہ پیچھے جو ورڈ تھا، جو یہ تھا ہم من، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پڑھا تھا ہم من، تو یہ ورڈ ہم من ہے یا کیا ہے؟ اصل میں یہاں پر جو ہے نا من کل ہم من، تو وہاں پر ویسے ہی رکھا گیا، یہ اصل میں مضاف الیہ بننے کی وجہ سے حالت جری میں ہے۔ ہم من، ہم من، ہم من تینوں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک بات پوچھنی تھی، جیسے ایسا ممکن ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بولی تھی نا کہ استغفار، ٹھیک ہے، اس کو مطلب لازم کرو، تو ایک استغفار ہوتی ہے جیسے ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا ہم ندامت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ایک تو وہ ہوتی ہے، اور ایک جو ہوتی ہے وہ ہم بغیر مطلب انکانشیسلی تسبیح میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کون سی والی استغفار ہے؟ انکانشیسلی تسبیح میں پڑھ رہے ہوتے ہیں مطلب؟ اچھا میں مطلب سمجھ گیا، جیسے ٹھیک ہے، سمجھ مطلب گیا۔ ایسے نا استغفر اللہ استغفر جی میں اللہ سمجھ استغفر گیا، اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بات۔ جی میں کہوں، استغفار یا کوئی بھی دینی اسلامی کلمہ، کوئی بھی دعا بے توجہی کے ساتھ پڑھنے پر بھی فائدہ ہے، اس کا نقصان نہیں ہے۔ ہاں جتنی توجہ بڑھے گی اتنا فائدہ بڑھے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو ٹھیک ہے۔ کہا کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو وہ مغفرت طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے بڑی توجہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے مغفرت مل بھی جاتی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسا کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، مطلب جیسا بے گناہ شخص ہو جاتا ہے ویسا وہ ہو جاتا ہے توبہ کرنے والا، مغفرت مانگنے والا۔ کتنی بڑی چیز ہے نا؟ تو یہ ایسی چیز ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے آپ جتنی دفعہ بھی اسے پڑھیں مانگ کر پڑھیں۔ استغفر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ مجھے مغفرت دے دیجئے۔ مغفرت، چھوٹا بچہ چاکلیٹ مانگتا ہے نا، کیسے روتا ہے، ایسے مانگنا چاہیے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں، ایک ہی چیز پر ایک ساتھ کافی دیر تک توجہ نہیں رکھ سکتے، یہ ہماری کمزوری ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ جہاں تک ممکن ہو سکے توجہ رکھنی چاہیے، باقی اس کا فائدہ تو ہے، آپ توجہ نہ بھی رکھیں تو۔ سر میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہی تھی۔ جی سر یہ تنوین کے بارے میں نے تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ تنوین کی پروننسیشن جو ہے وہ اگر الگ سے ہو، جیسے ایک ہی حرف ہے یا حرف ایک لفظ ہے تو اس میں تنوین ہے، جیسے بارہ راتین
تو ہم جب اس کو پروناؤنس کریں گے صرف اکیلا ورڈ ہے یا اکیلا حرف جیسے بادوز بین، تو ہم اس کو کیسے کریں گے؟ اس میں گناہ ہوگا یا اس وقت نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے آگے والا حرف جو ہے ہمیں بتائے نہ کہ یہ ادھر گناہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں، غنہ تو نہیں ہوگا جب تک آگے والے حرف سے جی ملے گا نہیں اور وہ کوئی اس کا قاعدہ نہیں ہوگا، اس وقت تک غنہ نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پر اوکے غنہ، اخفا، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ صرف قرآن کی تلاوت میں ہوتی ہیں، تو جی ہر جگہ تو ہوتا بھی نہیں ہے چاہے وہ قاعدہ جی پایا جائے۔ بالکل جی جی اچھا۔ اور جیسے ابھی آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ 12 اور 3 اس ایسے ٹھیک ہے؟ 12 اور 3 جی بالکل، 12 راتین بالکل ٹھیک ہے، کرام ٹھیک ہے بررہ یا کرام بررۃ۔ جی صحیح، ادھر پہ ہم گناہ نہیں کریں گے ابھی فی الحال، مطلب جب تک کہ آگے بالکل والا کوئی بالکل، ایسا حرف نہ آ نہیں غنہ کرنے جائے۔ کی جی میں ضرورت ہی نہیں قرآن ہے۔ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، تو 4 قاعدے کیوں جی ہیں؟ تو 4 قاعدے اس لیے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد والا جو حرف ہوگا وہ اس حساب سے رول بدلے گا، اس حساب سے رول بنے گا، ورنہ تو کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے۔ جی آپ ان مطلب اکیلا بن تن کچھ بھی بول لو، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ان کے بعد اگر اخفا والا حرف آ جائے گا تو پھر آپ کو اخفا کرنا پڑے گا، ہے نا؟ جی 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 تو یہ بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی خیرا کثیرا۔ آمین، شکرا جزیلا لاستماعکم، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔